بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلفائے عباسیہ کے زمانے میں تیسری اور چوتھی صدی ہجری کے اندر ابراہیم بن ہلال صابی بہت بڑا ادیب و عالم گزرا ہے۔ ابراہیم پہلے خلیفہ معز الدولہ عباسی کا میر منشی رہا، اس کے بعد عز الدولہ ابن یویا دیلمی کا میر منشی ہوا اور پھر ترقی کر کے درجہ وزارت تک پہنچ گیا۔ عز الدولہ کی جانب سے جو خطوط اس کے بھائی عضد الدولہ کے نام لکھا کرتا تھا، ان میں عضد الدولہ نسبت تہتک آمیز اور رنجدہ الفاظ استعمال کرتا تھا۔ عز الدولہ کے بعد جب عضد الدولہ بادشاہ ہوا تو اس نے ابراہیم کو قید کر کے ارادہ قتل کیا، مگر ابراہیم کے فضل و کمال کی قدردانی اس درجے تھی کہ عضد الدولہ جیسے زبردست اور بارعب بادشاہ کے دربار میں بڑے بڑے درجے کے مسلمان سفارشی کھڑے ہو گئے۔ عضد الدولہ نے قصور معاف کر کے سلطنت دیلمیہ کی تاریخ لکھنے کا عظیم الشان اور محتم بالشان کام اس کے سپرد کیا۔ ابراہیم کا انتقال ہوا تو مقبرہ شونیزی میں مدفون ہوا اور شریف رضی کے جیسے شخص نے اس کے مرثیے میں پرزور قصیدہ لکھا، جس کا پہلا شعر یہ ہے: تجھ کو خبر بھی ہے کہ لوگ جنازے پر کس کو اٹھائے جاتے ہیں، تجھ کو معلوم بھی ہے کہ مجلس کی روشنی کہاں چھپ گئی۔ ابراہیم قرآن مجید کا حافظ تھا، مسلمانوں کے ساتھ رمضان شریف کے روزے برابر رکھتا تھا، مگر مرتے دم تک اپنے قدیم مذہب پر قائم رہا اور باوجود عز الدولہ بادشاہ کی رغبت و خواہش کے، جو محض ہمدردانہ تھی، اسلام نہ لایا۔ ابراہیم کا پوتا ہلال بن محسن بھی بڑا فاضل و عالم ادیب و کاتب تھا۔ ابو علی فارسی جیسے امام فن کا شاگرد تھا۔ خطیب بغدادی جیسے حافظ و محدث نے اس کی شاگردی کی تھی۔ ہلال کی بھی ساری عمر قدیم مذہب کی پابندی میں گزری، کسی قسم کا دباؤ یا رغبت اس کے اسلام لانے کا باعث نہ ہوئی، البتہ آخری عمر میں توفیق الہی شامل حال ہوئی تو خود بخود مسلمان ہو گیا۔ ابن التلمیذ نصرانی جس درجے کا عالم و فاضل تھا، اس کا اندازہ صرف اس ایک بات سے ہو سکتا ہے کہ عماد اصبہانی جیسے زبردست عالم اس کو سلطان الحکمہ کے لقب سے یاد کر کے اپنی کتاب خریدہ میں جن الفاظ سے اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے اندازے کے لیے ذیل کے فقرات ملاحظہ کر لیے جائیں۔ وہ علم طب میں دنیا کا مقصود ہے، اپنے زمانے کا بقرات و جعلی نوس ہے۔ گزشتہ لوگوں میں بھی کوئی علم طب کے اندر اس درجے کو نہیں پہنچا، بڑی عمر پائی اور جلالت و اقتدار کے ساتھ عمر بسر کی۔ میں نے اس کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ ایک بوڑھا روشن چہرے والا، تازہ اور شیریں ہیبت و صورت والا، میٹھی گفتگو والا، روح اس کی لطیف، جسم اس کا ظریف، ارادہ اور ہمت بلند، طبیعت ذکی، فکر و صائب، رائے عمدہ تھی، نصارہ کا شیخ اور عالم تھا اور ان کا سردار اور افسر تھا۔ انصاف سے عماد اصبہانی کے ان الفاظ کو دیکھنا چاہیے کہ ایک مسلمان عالم کیسے کھلے دل سے ایک عیسائی کے فضل و کمال کا اعتراف کرتا ہے۔ ابن التلمیذ مذکور باوجود یہ کہ ایوان خلافت میں دخیل اور کامل رسوخ یافتہ تھا، خلیفہ کی ہم نشینی اور منادمت کا فخر اس کو حاصل تھا، ذمہ داریوں کے عہدوں پر فائز تھا، مگر اپنے مذہب پر برابر قائم رہا، کوئی امر اس کو ترک مذہب کے لیے داعی نہ ہوا۔ عماد اصبہانی فرماتے ہیں: مجھ کو ابن التلمیذ کا حال دیکھ کر سخت تعجب ہوتا تھا کہ باوجود کمال علم و فہم کے اسلام جیسی دولت سے کیوں کر محروم رہا۔ ہدایت و ضلالت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ شریعت اسلام کے مقررہ اصول کے ساتھ اہل اسلام اور سلاطین اسلام کا برتاؤ دوسرے مذاہب کے مشیعین سے یہ ہے کہ جس کا نمونہ ہم نے ان 2-3 مثالوں میں دکھایا ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ اسلام کی اشاعت میں جبر و زبردستی یا کسی قسم کی ناملائم و مبتذل تدبیروں کو ہرگز دخل نہ تھا۔ پھر بائیں ہما ایسی صورت کے ساتھ اسلام کا دنیا میں پھیل جانا اور بڑے بڑے منکروں کا اسلام کے حلقہ اطاعت میں داخل ہو جانا، اس کی وجہ صرف وہی ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے کہ اسلام کے اصول فطرت اور عقل کے موافق صداقت اور راست بازی کو ساتھ لیے ہوئے شرک فی العقیدہ والعمل سے بالکل پاک تھے۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اوصاف، اخلاق حمیدہ اور خالق و مخلوق کے ساتھ کمال ربط، خالق کی درگاہ میں کامل عجز و نیاز کے ساتھ مخلوق کی بے انتہا ہمدردی و دلسوزی، طریقہ تعلیم و وحدانیت نہایت دل فریب و مؤثر، یہ وہ امور تھے کہ بسا اوقات زبانی تعلیم کی نوبت بھی نہ آتی تھی۔ آپ کے چہرے مبارک پر نظر ڈالتے ہی اسلام کی حقانیت کا یقین ہو جاتا تھا۔ مسلمانوں کا اسلامی اصول اور احکام پر مضبوطی سے قائم ہونا، صدق و یقین و اخلاص کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہونا، عبادات و معاملات میں بے انتہا صفائی کے ساتھ چست و چالاک ہونا، حق کے مقابلے میں مخلوق کی پرواہ نہ کرنا، یہ وہ باتیں تھیں جو باہیت مجموعی خود بخود ہدایت و ارشاد کا کام دیتی تھی۔ قرون اولیٰ کے مسلمانوں اور ان کے شبانہ روز طرز عمل کو دیکھ لینا کافی اور اشاعت اسلام کے دوسرے طریقوں سے مستغنی کرنے والا تھا۔ اہل کتاب کے علماء کو پہلے سے طلوع آفتاب اسلام کا علم تھا، اس کے منتظر بیٹھے ہوئے تھے، مگر ہم اپنے دعوے کو دلائل مذکورہ سے ثابت کرنے پر قناعت کرنا نہیں چاہتے، بلکہ اس کو واقعات اور حالات کی زبردست شہادت سے مضبوط اور دل نشین کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اسلام کی 13 صدیوں کے واقعات میں سے چند منتخب حالات کا بیان کر دینا ضروری سمجھتے ہیں، جس سے ہمارا یہ دعویٰ اس طرح دل نشین ہو جائے گا کہ کسی کو انکار کی گنجائش باقی نہ رہے۔ ہم اسلام کی 13 صدیوں کو 4 حصوں پر منقسم کر کے ہر ایک حصے کے متعلق سیر و تواریخ کے ہزارہ حالات میں سے چند ایک کو بیان کرتے ہیں، جس سے ثابت ہو جائے کہ اشاعت اسلام کے لیے جو من گھڑت اسباب پیدا کیے گئے ہیں وہ واقعات سے بالکل دور ہٹ دھرمی تعصب اور عناد کا نتیجہ ہے۔ پہلا حصہ زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل از ہجرت، دوسرا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد از ہجرت، تیسرا حصہ قرن صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، چوتھا حصہ زمانہ ما بعد الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔